صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پروگرام پیش خدمت ہے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر تحقیق آواز ابن آدم، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ تاریخ حریت اسلام کا 19واں پروگرام، تحقیق و آواز ابن آدم۔ قیصر روم کے معیار سے ہر نبی کی صداقت پرکھی جا سکتی ہے۔ بدترین دشمن ہونے کے باوجود ابو سفیان نے سچ بولا۔ حدیبیہ کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہوا تو وقت آیا کہ اسلام کے پیغام کو تمام دنیا میں پہنچایا جائے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ اے لوگو، خدا نے مجھے تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، حوارین عیسیٰ کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے قیصر روم، شہنشاہ عجم، مصر اور رؤسائے عرب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خط لے کر گئے ان کی تفصیل یہ ہے: حضرت وحیہ قلبی قیصر روم، حضرت عبداللہ سہمی خسرو پرویز، حضرت حاتب بن ابی بلاتا عزیز مصر، حضرت عمر بن امیہ نجاشی بادشاہ حبش، حضرت سلیط بن عمر بن عبد الشمس رؤسائے یمامہ، حضرت شجاع بن وہب الاسلامی رئیس حدود شام وغارس حسانی، حضرت شجاع بن وہب الاسلامی رئیس حدود شام حارث غسانی۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت غلبت الروم میں ہے۔ ہرقل نے اس انتقام کے لیے بڑے ساز و سامان سے فوجیں تیار کی تھیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو شکست فاش دی۔ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ ہم سے بیت المقدس آیا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پر فرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے۔ عرب کا خاندان جو قیصر کے زیر حکومت تھا غسانی خاندان کہلاتا تھا۔ اس کا پایا تخت بصرہ تھا جو دمشق کے علاقے میں واقع تھا، آج کل حوران کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ حضرت وحیہ قلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یہیں بصرہ میں حارث غسانی کو لا کر دیا۔ اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ قیصر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لاؤ۔ اتفاق سے ابو سفیان تجار عرب کے ساتھ غزہ میں مقیم تھے۔ قیصر کے آدمی اسے غزہ سے جا کر لائے۔ قیصر نے بڑے ساز و سامان سے دربار منعقد کیا، خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بطارقہ، قیس اور رہبان کی صفیں تھیں۔ اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم میں اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ پھر ابو سفیان اور قیصر میں یہ گفتگو ہوئی۔ قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف ہے۔ قیصر: اس خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا با اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ قیصر: اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر: کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: وہ کبھی عہد و اقرار کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی۔ جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر: تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ قیصر: نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔ قیصر: وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان: کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ، نماز پڑھو، سچ بولو، صلہ رحم کرو۔ اس گفتگو کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعے سے کہا کہ تم نے اس کو شریف النفس بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیوں کا جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے۔ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں۔
تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے۔ سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا، پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقوی کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو یہ خیال ضرور تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ صحیح بخاری متعدد ابواب۔ کیسے روم نے جو معیار شناخت انبیاء کے قائم کیے وہ حیرت انگیز طور پر قرآنی معیار کے مطابق ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے خدا کی گرفت سے کسی صورت بچ نہیں سکتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے بھیجے ہوئے ہی غالب آ کے رہتے ہیں۔ کوئی بھی دور ہو، انہی اصولوں پر ہر کسی مدعی معموریت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جھوٹا دعوے دار خواہ ایک دنیا اس کے پیچھے ہو لے، انجام کار اس کی قسمت میں ناکامی و نامرادی ہی لکھی ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے آیا ہوا ایک سچا شخص خواہ ساری دنیا اس کے مٹانے کے درپے ہو جائے، اس کی ترقی اور فتح یابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک جھوٹا اور سچا یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل کرے نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ الپ ارسلان کے حق میں مورخ گبن کی گواہی۔ الپ ارسلان نے تخت نشین ہو کر بڑے شان و شکوہ سے حکومت کی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ یورپی امداد کے علاوہ 1,00,000 سوار لے کر مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے نکلا۔ ادھر سے الپ ارسلان بھی 40,000 سوار لے کر استقبال کو بڑھا۔ بہت سے اسیران جنگ ارسلان کے ہاتھ آئے، لیکن اس نے زر فدیہ لینے کی بجائے زیادہ راہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو شکست سے اور بھی طیش آیا۔ وہ پورے زور شور کے ساتھ آگے بڑھا۔ الپ ارسلان کو خبر ہوئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کا خون پانی کی طرح نہ بہے اور کسی طرح یہ خون ریز جنگ ٹل جائے۔ الپ ارسلان نے بقول مشہور مورخ گبن شہنشاہ کو صلح کا پیغام بھیجا، لیکن اسے صلح میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ سختی و تشدد کا جواب ملا۔ الپ ارسلان کو جب کامل یقین ہو گیا کہ رومی شہنشاہ کی نخوت اور بیہودہ گوئی خدا جانے کس قدر بندگان خدا کا خون ناحق بہائے گی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ فرش خواب پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی فروتنی اور عاجزی کا اظہار کرنے لگا، اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کبھی لڑائی کی ابتدا نہیں کرتا۔ اس موقع پر الپ ارسلان نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کی اور اس کے دوران کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری وفاداری اور جانساری، جس کا ثبوت تم کئی بار پہلے بھی دے چکے ہو، مجھ سے جدا نہ ہونے دے گی، مگر میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص لڑنے کو تیار نہیں ہے بے تکلف واپس جا سکتا ہے۔ شہنشاہ روم اپنی کثرت افواج کے نشے میں مست، فتح کا سیرا قدرت نے الپ ارسلان کے سر پہ باندھا۔ مغرور شہنشاہ بھی اسیران جنگ کے ساتھ دربار سلطانی میں پیش ہوا۔ جانتے ہو اس نیک دل بادشاہ نے اس مغرور و متکبر شہنشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کوئی مسلمان نہیں بلکہ عیسائی مورخ گبن لکھتا ہے، جب شہنشاہ الپ ارسلان کے سامنے آیا تو سلطان تخت سے اٹھا، چند قدم آگے بڑھا، نہایت اتفاق کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے برابر جگہ دی۔ سلطان نے شہنشاہ سے کہا، شکست کے بعد تمہیں کس سلوک کی امید ہو سکتی ہے؟ شہنشاہ نے بے ساختہ کہا، اگر ظالم ہو تو قتل کرو، متکبر ہو تو مجھے قید میں ڈال دو، اور اگر دور اندیش اور آزاد ہو تو فدیہ لے کر آزاد کر دو۔ سلطان نے کہا، اگر مجھے شکست ہوتی اور میں قید ہو جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے؟ شہنشاہ نے جواب دیا، اگر تم قید ہوتے تو میں تمہارے لیے سزائے تعزیانہ تجویز کرتا۔ یہ جواب کس قسم کا تھا؟ انگریز مورخ گبن اس کے متعلق لکھتا ہے، اگر یہ جواب دور اندیشی کا مقتضی نہ تھا تو احسان فراموشی میں ضرور شامل تھا۔ سلطان یہ جواب سن کر ہنس پڑا اور کہا، عیسائیوں میں یہ دستور ہو تو ہو، لیکن اسلام ہمیں ایسی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ کہ میں تمہاری قید میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کی مجھے اسلام نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ سلطان نے 10 لاکھ بطور فدیہ 60,000 سرخ اونٹ، سالانہ اخراج اور کل مسلمان اسیران جنگ کی رہائی پر شہنشاہ سے صلح کر لی۔ مشاہیر اسلام، مصنفہ عباد اللہ اختر، صفحہ 219۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے تاریخ اور حریت اسلام، تحریر و تحقیق و آواز
ابن آدم. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.